ہندوستان میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے. کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا، آخری تاریخ سمجھ لیں 29 ذی الحج، سال کے آخر پہ نا شیطان آتا ہے، ایک بت خانہ ہے، اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اس بت خانے پہ قبضہ کرتا ہے. تو اگر وہاں ایک کنواری لڑکی نہ بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا. لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی، اس کو بٹھایا جائے گا بت خانے میں رات کو. وہ کنواری لڑکی ساری رات وہاں بیٹھے گی، صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی. شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے، تو تب اس نے جان چھوڑ. یہ رسم تھی. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پہ بھیک لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے. جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے، اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ در در کا بھکاری ہے، قسمت کی حال بتاتا ہے. اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں. وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کریں، یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے. کچھ تو تھوڑا سا معیار زندگی بنائے. ہم مسلمان ہیں، ان کا بھی نظریہ بن گیا، مسلمان بھی اس نظریے کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر میں ایک کنواری لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا. ایک حافظ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ بھی تھے، لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی. کچھ لوگوں کے نہیں نہ آتے بال، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کھودے. وہ ہمارا ایک لفظ ہے، بولتے ہیں پنجابی میں. ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بوڑھی اماں کا مکان تھا. تو اماں بڑی مہمان نواز تھی. اس نے دروازے پہ، اگرچہ بیوہ عورت تھی، ایک ہی اس کی بیٹی تھی، دروازے پر اس نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا. آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی، چائے پہ شوق تھا اس کا. وہ حافظ صاحب دن کے وقت وہاں